ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکوؤں نے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ بنایا اور رات کو اسی گھر میں گھس گئے۔ جب وہ گھر کے کمرے میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 3 حسین و جمیل لڑکیاں بڑے آرام کے ساتھ سو رہی تھی۔ ان ڈاکوؤں نے جب اتنی حسین و جمیل لڑکیوں کو قریب سے دیکھا، ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں سے زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ لڑکیوں کو ان ڈاکوؤں کی شکل صحیح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی، ڈاکوؤں کو بھی لڑکیوں کی شکلیں صحیح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بیچاری منت سماجت تو کرتی رہیں، لیکن ڈاکوؤں نے اپنا کام جاری رکھا اور پھر وہ 3 لڑکیوں کے ساتھ اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے بعد بنا کچھ چرائے وہاں سے چلے گئے۔ چند دن بعد وہ تینوں ایک گلی میں سے گزر رہے تھے۔ اس گلی میں مسجد بھی تھی۔ اس مسجد کا ایک امام تقریر فرما رہا تھا کہ اے لوگو، زنا انسان پر ایک ایسا قرض ہے کہ انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ امام صاحب نے یہ بات ان تینوں ڈاکوؤں کے دل میں لگی، کیونکہ وہ تینوں بھی اپنی اکلوتی بہن کے بھائی تھے۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا، اگر ہماری بہن کو کسی نامحرم آدمی نے ہاتھ بھی لگایا، ہم اس آدمی کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا، جو قرض ہم پر ہے وہ ہر حالت میں اتارنا ہی پڑے گا۔ کیا تم امام صاحب کی باتیں نہیں سنیں؟ اس نے کہا کہ یار ذرا غور کریں، گناہ ہم نے کیا اور سزا ہماری معصوم بہن کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسے بھائی کو تو زندہ رہنے سے اچھا ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائے۔ اب ان تینوں کو اپنے گناہ کا مکمل احساس ہو چکا تھا اور تینوں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمارے گناہ کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ تینوں اسی جگہ پریشان ہو کر بیٹھ گئے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کے پاس جانا چاہیے، امام صاحب ہی ہمیں کوئی راستہ دکھائیں گے۔ مسجد میں جا کر ساری صورتحال اس امام صاحب کو آگاہ کرتے ہیں۔ امام صاحب نے ساری بات سن کر کہا، دیکھو میرا اور آپ کا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اگر وہ ہمیں معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے پر آئے ایک ریشم کے داغے جتنا گناہ بھی اس سے بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو تو وہ ضرور معاف فرمائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ پاک آپ کو تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ تینوں لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ تینوں ڈاکو امام صاحب کی بات سن کر ان تینوں لڑکیوں کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک بہن باہر آئی اور دروازہ کھولا اور بولی، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک ضروری کام ہے اور یہ کام پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دیں۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی۔ وہ تینوں کو اپنے گھر لے کر آئی تو وہ گھر میں داخل ہوئے اور ایک تو پہلے سے ہی رو رہی تھی۔ ایک لڑکے نے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ اور انہوں نے کہا، ہماری ماں تو پہلے ہی دنیا سے چلی گئی تھی اور ان کے بعد ہمارا ایک بڑا باپ تھا جو ہمارا سہارا تھا۔ وہ ایک رات کسی کام سے باہر گیا اور ہمارے گھر ڈاکو آ گئے اور انہوں نے ہمیں اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی۔ جب یہ خبر ہمارے باپ نے سنی، وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا، کیا تم ان آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی؟ لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکے، لیکن وہ ہمارے سامنے آ جائیں ہم ان کو پہچان لیں گے۔ اس کی بہن نے کہا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلنے والے ان بچوں کو بھی مار دیں گے، کیونکہ جن نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا وہ بچے بڑے ہو کر ایک مجرم ہی بنیں گے، ایماندار نہیں بنیں گے۔ ان کی یہ درد بھری کہانی سن کر ان 3 میں سے ایک بولا، وہ زبردستی زنا کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہم ہی تھے۔ یہ سن کر ان تینوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دی اور ایک بولی کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بڑے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے داغدار کر دیا، ہماری دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور دوسرے نے کہا، دیکھو لڑکی، ہماری بات سن لو، پھر جو چاہے کر لینا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اس کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔
اگر ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ نہ کرنی ہوتی دوبارہ اس گھر کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بلا کیوں بتاتے؟ یہ سن کر لڑکی نے کہا تم اپنی غلطیوں کی اصلاح کیسے کرو گے؟ ڈاکو نے سنتے ہی کہا کہ ہم 3 ڈاکو تمہاری تینوں بہنوں سے شادی کریں گے، اس طرح ہمارے گناہ کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اسی طرح یہ ہمارے پیٹ میں پلنے والے بچوں کو ایک باپ کا نام بھی دے سکیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی بات پر رضامند ہو گئی اور ان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی، لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک نے کہا ہم نہیں جانتے ان میں سے کس لڑکی کے پیٹ میں کس کا بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات ان کے دل کو لگی اور تینوں پریشان ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک ڈاکو نے کہا ہمیں امام صاحب کے پاس جانا چاہیے، اس کا حال بتائیں گے۔ ایک نے کہا امام صاحب کو ہی یہاں بلا لیتے ہیں، وہ ہمارے نکاح بھی پڑھا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک کہتے ہو۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا۔ امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا خوشبو سونگو، لیکن جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو ان میں سے ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی جو کہ ہم میں سے مسلمان چاہے جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور یہ خوشبو ہر ایک جسم کی الگ ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگو گی وہ تمہیں محسوس ہوگا کہ اس رات کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر تینوں بڑی حیران ہوئی۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی ان کے قریب گئی اور خوشبو سونگنے کے بعد لڑکی بولی امام صاحب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس رات بھی یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا، اور امام صاحب نے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو علیحدہ کر دیا۔ پھر امام صاحب نے دوسری بہن کو کہا کہ تم بھی بیٹی خوشبو سونگ کر بتاؤ ان دونوں میں سے کون تھا۔ اس لڑکی نے خوشبو سونگی تو کہا امام صاحب یہ دوسرا آدمی ہے جس کی خوشبو اس وقت آتی تھی جب وہ مجھ سے زبردستی کر رہا تھا۔ امام صاحب نے ان دونوں کو بھی علیحدہ کر دیا۔ پھر اس کی بہن کو کہا یہ آخری نوجوان تمہارا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی کو دیکھ کر وہ سب بڑے متاثر ہوئے، اور پھر امام صاحب نے اللہ کا نام لے کر ان تینوں کا آپس میں نکاح پڑھا دیا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور پھر جب 1 سال بعد ان کے بچے پیدا ہوئے ان کی شکلیں بالکل اپنے باپ سے ملتی تھی۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ امام صاحب کا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔